السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور میں ہوں کرن خان۔ ہمیشہ سراغ رضا کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے اچھوتے اور نئے موضوعات لے کر آتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ایسا ہی ہے۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات کو ان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، عموماً ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو، تم، تجھے۔ کیا یہ الفاظ ادا کرنا درست ہے؟ کیا یہ الفاظ اپنے سے چھوٹے ملازم یا اپنے سے کمتر کے لیے استعمال نہیں ہوتے؟ اپنے سے بڑے، اپنے سے باعزت یا معاشرے کے بھی اہم مقامات پر فائز لوگوں کے لیے ہم کبھی بھی تو اور تم کہنے کی جرات نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت جو اس کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ان علماء اکرام کو، مفتیان اکرام کو بلایا ہے جو اس اہم ترین موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور ہمیں اس کے جواب تک پہنچائیں گے کہ کیا یہ ایسے کہنا درست ہے یا نہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانان کے تعارف کی طرف جاؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد طفیل انجم، پرنسپل ہیں الفرقان ایجوکیشنل کمپلیکس کے، ممبر ہیں شعبہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ DHD فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری عبدالجلیل صاحب، نعت خواہ ہیں۔ آج آپ کے سامنے بڑی زبردستی حمد پیش کریں گے۔ نور اللہ رشیدی صاحب ہیں، عالم دین ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں۔ خصوصی طور پر آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زکریا صاحب جو عالم دین ہیں اور قاری ہیں، بڑی خوبصورت قرأت کرتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کو ان کی قرأت سنائیں گے جو یقیناً ہمارے اسٹوڈیو میں سما باندھ دے گی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محفوظ الحسن بخاری صاحب۔ یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تو ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ عالم دین بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ محمد اقبال ہزاروی صاحب جو فاضل مدرس جامعہ اسلام آباد سے اور اسکالر ہیں، بڑے زبردست قسم کے، اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں، اور سب سے پہلے نور اللہ رشیدی صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور یہی سوال کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں یا باقی بھی ہم روزمرہ اللہ تعالیٰ کی سے جب ہم مخاطب کرتے ہیں یا دعا میں پکارتے ہیں تو اور تم، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارنا درست ہے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے تو آپ جیسے آج سے قبل بھی ایسے ٹاپک، عنوانات کو آپ سامنے لاتے ہو جو معاشرے کی ضرورت بھی ہے، انسانیت کی ضرورت بھی ہے، مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے، جس پہ ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مفتیوں کو مدعو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو، تم اور آپ، اس میں زیادہ مناسب یا زیادہ ادب کے قریب یا زیادہ تعظیم کا لفظ کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے تو استعمال کرے یا تم یا آپ؟ اس سے پہلے کہ ان الفاظ میں سے زیادہ موزوں، زیادہ بہتر لفظ کون سا ہے، آپ اس کو سمجھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ کو آپ سے بھی پکار سکتے ہو اور تو اور تم سے بھی پکار سکتے ہو۔ آپ یوں سمجھے، آپ کا جو لفظ ہے وہ زیادہ تر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تو اور تم جو ہے نا وہ زیادہ تر واحد کے لیے، سنگولر کے استعمال ہوتا ہے۔ اب جن بزرگوں نے یا جن علماء نے لفظ آپ استعمال کیا ہے، وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ادب کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ جیسا ہم اپنے بڑوں کو آپ سے پکارتے، استاد کو ہم آپ کہتے ہیں، باپ کو ہم آپ کہتے ہیں، بڑے کو ہم آپ کہتے ہیں،
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کا لفظ ہم استعمال کریں، تو اور تم استعمال نہ کریں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے لیے آپ، تم، ہم، یعنی ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے ایسا کیا ہے، جمع واحد دونوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو تم اور تو استعمال کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک ایک ہیں، ان کے کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے آپ کے بجائے تو اور تم استعمال کرے۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے دونوں جائز ہے، لیکن اس وقت چونکہ تو اور تم یہ معاشرے میں نیچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم تو اور تم کے بجائے آپ استعمال کریں۔ کیا بات ہے، چلیں آپ کی رائے آ گئی ہے۔ ہم قاری اب چلیں گے محمد طفیل انجم صاحب کی طرف، جو پرنسپل ہیں فرقان ایجوکیشنل کمپلیکس کے۔ آپ کا میں رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اس موضوع کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کی ذات کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو یا موضوعات یا اس پر علمی کام ہے، کیونکہ وہ علم کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یقیناً بڑا حساس موضوع ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے اس حساس موضوع کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ لایا اور اس حوالے سے بھی گفت و شنید کے لیے ایک ماحول پیدا کیا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، دو طرح کے ہی صیغے استعمال ہوئے ہیں، ایک تو یا تم اور دوسرا ہم۔ یعنی تو اور تم، اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ شرکت نہیں ہے، فرد واحد سے خطاب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم آپ یا وہ الفاظ کے جس میں جمع کا شائبہ بھی موجود ہے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب جیسے مصعب نے بات کی، بات بالکل وہی ہے، میں مزید اس میں تکرار کی طرف نہیں جاؤں گا، کہ الفاظ دونوں استعمال کیے جا سکتے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اور تو بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو توحید کے تناظر میں دیکھیں، کیونکہ توحید کا موضوع یقیناً مرکزی موضوع ہے، اور اس موضوع کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے اور ادب بھی یہ ہے کہ اللہ کو لفظ تم کے ساتھ خطاب کیا جائے، یہ ادب ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، جتنے بھی دعائیں ہیں سب میں اللہم انت ربی، انت یہ تو، اس کا ترجمہ اردو میں تو آتا ہے، اور اس طرح جتنے بھی دعائیں آپ دیکھ لیں، اللہم انکا عفو، شب قدر کی دعا، انکا لفظ کاف یہ بھی کیا ہے؟ تو کے معنی میں آتا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، ان سب میں جو خطاب فرمایا تو لفظ تو کے ساتھ خطاب فرمایا۔ تو ایک تو ادب ہے ہم انسانوں کے درمیان، مخلوق کا آپس میں، اس میں تو یقیناً ہمیں ان صیغوں کی رعایت کرتے ہوئے چلنا چاہیے، لیکن جب معاملہ مخلوق اور خالق کے درمیان دائر ہو جائے تو پھر اللہ بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کیونکہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اللہ نے قرآن میں 3-4 مقامات پر بڑا واضح پیغام دیا کہ تمہاری ہر طرح کی خطا قابل معافی ہے سوائے شرک کے، کسی بھی طور پر میں معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر سب سے اپنا بڑا تعارف سورہ اخلاص میں اللہ نے کروایا، قل هو اللہ احد۔ اب لفظ واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن وہاں پہ اللہ نے لفظ احد کو لیا کیوں؟ واحد بھی ایک ہے لیکن اس میں اجزاء ہوتے ہیں، چائے کا کپ تو ایک ہی ہے چائے، لیکن اس میں دودھ بھی ہے، پانی بھی ہے، پتی بھی ہے، چینی۔ لفظ احد وہ ہے کہ جو جزیات سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے۔ آپ کی رائے بھی آ گئی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا سید محفوظ الحسن بخاری صاحب سے کہ آپ اپنی رائے جو ہے اس حوالے سے کیا رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے ان الفاظ کے ساتھ تو اور تم کا، تو یہاں پہ تو آپ کا لفظ ہی موضوع لگتا نظر آتا ہے، جبکہ جب ذات باری تعالیٰ کی باری آتی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، تو جب بھی اللہ پاک کے لیے یہ لفظ بولے جائیں تو کوئی بھی شخص بے ادبی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کو تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا انت مولانا، تو ہمارا مولا، فانصرنا۔ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی آیات بینات میں انتا تو کے معنی میں ہے، انتما
دو کے معنی میں ہے تم دونوں، انتم تم سب، تو یہ لفظ نہیں استعمال ہوا انتم مولانا کہ آپ ہمارے مولا ہیں، جبکہ ہم کا بھی جمع کے بھی صیغے بعض مقامات پہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن مخاطب میں تو کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، تو اس میں خلاف ادب نہیں، گمان نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے بھی سامنے آ گئی ہے، اور میں حافظ محمد اقبال ہزاروی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کی اس کے اوپر رائے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ خوبصورت ٹاپک کے اوپر ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ جیسا کہ مجھ سے پہلے یہ جناب محترم نے فرمایا کہ وہ سوال بڑا حساس ہے، یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے نا منع فرمایا کہ اللہ کی ذات میں آپ نے غور و فکر نہیں کرنی۔ رہا آپ نے یہ سوال کہ اللہ کو کیسے پکارنا چاہیے، تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مطلق یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ اب جب مدد پکارتا ہے تو میرے خیال سے یہ تو اور تم، اس میں بے ادبی کا شعبہ بھی نہیں پایا جاتا، یعنی جب بھی اللہ سے، یعنی جیسے کہ مجھ سے پہلے یعنی علماء کرام نے یعنی مدلل طور پر یہ گفتگو فرما دی ہے کہ تو اور تم میں کہیں بھی بے ادبی کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ اللہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ سے اگر اس انداز میں دعا مانگی جائے گی تو وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو لہٰذا اس میں بے ادبی کا لفظ نہیں پایا جاتا۔ اللہ کو آپ یعنی ایک تو تم بلکہ اور اچھے انداز سے بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جتنا بہتر آپ کا انداز ہوگا، آپ کا جذبہ دیکھا جائے گا، آپ کا خلوص دیکھا جائے گا۔ یہ الفاظ کی وقت تو وہاں پہ دیکھی جاتی ہے جہاں جس کو خبر نہ ہو، جس کو خبر نہ ہو۔ اب ایک مانگنے والا ہے، اس کی زبان کی الفاظ چاہے جیسے بھی نکل رہے ہیں، لیکن اس کا دل اور اللہ، کیوں دعا یعنی یہ ایسی چیز ہے، دعا کو واحد عبادت ہے جس میں کسی اور مخلوق کا دخل نہیں ہوتا، یہ خالق اور مخلوق یعنی بندے اور اللہ کے درمیان اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فرض کرو وہ دعا مانگ رہا ہے، اس کی زبان سے اگر الفاظ کچھ اور بھی نکل رہے ہیں لیکن اس کے دل میں خلوص پایا جاتا ہے تو وہ اپنی رب سے مراد کو میں اب سوالات کی طرف چلوں گا، چونکہ اس حوالے سے جو ہمارے سوالات اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آپ کا موقف تو آ گیا سب کا، لیکن اب میں ذرا سوالات کی طرف چلوں گا تاکہ ہم مزید اس موضوع کے اوپر کلیئر ہو سکے۔ میرا پہلا سوال آپ میں سے ہے نور اللہ رشیدی صاحب، آپ سے ہے پہلا سوال، چونکہ موضوع کا آغاز بھی آپ سے ہی ہم نے کیا۔ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، اور یا نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم یہ اس وقت ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہم اپنے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہم وہاں پر ہم سے حساب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خود موجود ہو کے ہم سے سارا حساب لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ بالفرض ہم کل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے حضور کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے، تو کیا ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے تو کا لفظ استعمال کر سکیں گے روبرو ہوتے ہوئے؟ یہ میرا سوال ہے سب سے پہلا مولانا نور اللہ رشیدی صاحب، کیونکہ دنیا میں بھی ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے، لیکن ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم محشر کی گھڑی میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو کیا ہم تو اور تم کہنے کی جرت رکھیں گے یا کریں گے؟ جیسے شروع میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تو اور تم اور آپ، ان دونوں کا تعلق جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو دو طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ نحنو کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے ہم نے ایسے کیا ہے۔ جی تو اسی طرح ویسے بھی اگر آپ دیکھیں برطانیہ کے جو بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کو بھی ہی کے لفظ سے بھی وہ پکارتے تھے، وی کے لفظ سے پکارتے تھے، جبکہ وہ ایک ہوتا تھا، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کیا یعنی وہ سب۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو میرے خیال میں متنازع بنائے کے بجائے وہ یہ کیا جائے کہ جو لوگ تو اور تم استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو عام انٹرنیشنل سطح پہ پسندیدہ لفظ ہے وہ تو سے زیادہ آب ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ کہ ہم اگر آب استعمال کریں تو آب استعمال میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی طرف چلوں گا
محمد فیل انجم صاحب کہ آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہم اس وقت جب موجود ہوں گے رب تعالیٰ کے سامنے روز محشر والے دن، کیا ہم میں سے کوئی جرت کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو اور تم کہہ سکیں سامنے جا کر؟ اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف جو ہمیں ملا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ملا، اس میں ہمارے لیے ماڈل اللہ کے نبی ہیں، وہی ہمارے لیے مزاج شریعت بھی ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ وہاں پر اللہ کو لفظ تو یا تم کے ساتھ خطاب کیا جائے گا، نہ کہ ہم لفظ جرت آپ کر کے ساتھ. سکیں گے یہ کہ ہم اس کیسے کو ہم جرت بھی کہیں گے. جی ٹھیک ہے. یہ اصل میں مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ آیا کہ تو کہنا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، مسئلہ وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے ایک ہے لفظ تم ٹھیک ہے اور ایک ہے اس کے پیچھے وہ نظریہ جو اس تم کے پیچھے کار فرما ہے. تو ہم نے اس نظریے پہ نظر رکھنی ہے ضرور، لیکن اس وقت جب میرا آپ کا آپس کا تکلم ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی اگر میں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے لاؤں کہ ہم بھی یقیناً ادب کے پیرائے میں رہ کے اپنی بات چیت کرتے ہیں، لیکن آپ کا انتہائی قریبی دوست، مخلص دوست، جی یعنی جسے کہتے ہیں لنگوٹیا قسم کا دوست، اس کو آپ ہمیشہ تم کہتے ہیں. یعنی وہ محبت، وہ تعلق اس بات پر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ لفظ آپ کا حجاب نہ رہے، اور چونکہ میرا تو ہی دوست ہے لہذا میں تو کہہ رہا ہوں. تو اللہ اس کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کی محبت میں ہم اللہ کو تم کہہ کے پکاریں، اگر اس کے پیچھے وہ نظریہ محبت کا بھی موجود ہے. تو لہذا آپ کے سوال کے تناظر میں کہ یہ اللہ کو تم کہنا یہ بالکل جرت بھی نہیں ہے، جسارت بھی نہیں. چونکہ ایک در آپ نے ہی ایک علم الکلام کے حوالے سے بات کی تھی، تو یہاں سے ایک سوال میں آپ کے لیے اور چھوڑوں گا کہ آپ نے کہا کہ انتا کا لفظ جو یوز کیا جاتا ہے تم کے لیے، تو عربی میں آپ کے لیے کون سا لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ آپ، اصل میں لفظ آپ یہ اردو کا تکلم ہے، اور آپ عربی میں واحد، اور اس کا متبادل عربی میں عربی میں اگر تو مخاطب آپ کا ایک ہے تو لفظ انت آئے گا، ٹھیک ہے تم. اور اگر آپ کے مخاطب عربی میں دو ہیں تو انتما آئے گا، اور اگر مخاطب دو سے زیادہ ہیں تو پھر انتم آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف اردو گرامر اس کا اصول مختلف یہ تو ہے. جمع اور جو ہے واحد کے سیغے میں آ گیا. لیکن ہم جو عموماً اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ کو آپ ہی کہہ کے کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ آپ دو نہیں ہو جاتے. لیکن اگر فرض کیا کہ میں آپ سب کو مخاطب کرتا ہوں تو مجھے لفظ استعمال کرنا کرتا ہے آپ لوگ، ورنہ آپ ہی رہیں گے. آپ اور آپ ایک ہی ہیں، یہاں دو نہیں ہو گئے. دو یوز کرنے کے لیے مجھے اگر آپ لوگ، اسی طرح اگر میں آپ کو تم کہتا ہوں تو یہاں بھی آپ ایک ہی ہیں، اور اگر آپ کو میں کہتا تم لوگ تو سب تب جو ہیں وہ واحد کے سیغے میں جائیں گے. یعنی آپ اور تم کے لیے دونوں کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لوگ لگانا پڑے گا، تب ہم اس کو جو ہے وہ جمع کے سیغے میں لیں گے. لیکن یہ اس طرح واحد کا، تو ہم اس کو آپ اور تم کو ہم کیسے جمع اور واحد کیسے؟ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اردو گرامر کی، اگر آپ اس کو گرامر میں بھی لیں تو عربی میں آئیں گے نا تو اس میں آپ کو انتم الناس نہیں کہنا پڑے گا، عربی میں صرف آپ کو انتم کہنا. لیکن دیکھیں ہم اردو میں، لیکن چونکہ یہ ہمارا موضوع آج اردو ہے، کیونکہ عربی میں جیسے انگریزی میں ہم یوں کہتے ہیں، اردو کی جمع کی دو حیثیت ہے نا، ایک ہے جمع عددی اور ایک ہے جمع تعظیم. اچھا، یہاں سے اسی سوال کا ایک اور اینگل بھی ہے، اسی جو میں تھوڑا سا اس کو چینج کرتا ہوں کہ عربی میں انگریزی، جیسے انگریزی میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، والد صاحب کے لیے بھی یوں یوز کرتے ہیں اور بچے کے لیے اور ملازم کے لیے بھی یوں یوز کرتے ہیں. کیا عربی میں دونوں کے لیے ورڈز مختلف ہیں استعمال کرنے کے لیے کہ بچے جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ چونکہ آپ علم الکلام کے حوالے سے آپ لوگوں کیونکہ مہارت رکھتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کیا وہاں عربی میں بھی ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں بچے کے لیے جس طرح ہم اردو میں کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، علم الکلام ویسے لغت کا موضوع نہیں ہے، علم الکلام صرف عقائد کا موضوع. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف جو آپ بات کر رہے ہیں علم اس کو آپ گرامر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ علم کلام کے اصول اپنے ہیں، اس کے ضابطے اور ہیں، اور گرامر جو ہے نا اس کے اصول اور ہیں، اس کے ضابطے. سوال یہ کہ کیا ان کے لیے علیحدہ ورڈ ہے؟ ہاں، اس میں بچے کے لیے سب کے لیے انت ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مثال بڑے کے لیے انت ہی انت ہی. اب دیکھیں، کیونکہ انت واحد، مذکر، حاضر. اب دیکھیں اگر کوئی ایسی زبان، دوسری کوئی بھی زبان ہے، جیسے ہم انگریزی کی بھی مثال لیتے ہیں کہ ہم بچے اور بڑے کے لیے یو کا ورڈ ہی یوز کرتے ہیں، یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں تخصیص نہیں ہے. لیکن ہم اردو میں آ کے آپ اور تم کہاں پر ہماری سوچ بدلتی ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنے والد صاحب کے سامنے جاتے ہیں، ہم ایک پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، ایک آئی جی کے سامنے، ہم وزیر اعظم صاحب کے سامنے چلے جاتے ہیں، ہم پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے، یعنی جو بھی ہمارا صیغہ فوراً چینج ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ، ہم وہاں پہ جرت ہی نہیں کرتے. لیکن ملک صاحب آج کل تو بچوں کو بھی آپ کہہ کر پکارا جاتا ہے. آج کل تو یہ سکھایا جاتا ہے بالکل اسکولز میں کہ بچوں آپ نے آپ کہہ کے، کیونکہ یہ اچھا ورڈ ہے، دوسرے کے لیے یوز استعمال ریسپیکٹ فل لگتا ہے. لیکن تو اور تم کو ہم ریسپیکٹ فل ورڈ اردو کی لینگویج میں نہیں کہتے.
تو ہم ایک ایسا ورڈ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں جس کو ہم رسپیکٹفل نہیں سمجھتے, اپنے لیے کیونکہ بھی رسپیکٹ سب سے respectful امپورٹنٹ ہے. دیکھیں واحد سے اور جمع کا جو آپ لوگوں نے دلائل دیے, وہ اگر ہم اس دلیل کو بھی دیکھیں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں, تو بڑی خوبصورت بات کی تھی جو ہے سید محفوظ الحسن بخاری صاحب نے, انہی کی بات کو میں وہ کروں گا. تو انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ادب جو ہے اس کو سب سے پہلے ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور باقی چیزیں ہمیں بعد میں جانا چاہیے. تو کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جس لفظ کے حوالے سے فوری طور پہ یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ تو برتر کے لیے اور دوسرا بدتر کے لیے اپنے سے, تو کیا آپ سے ہی ہوں بخاری صاحب کے, کیا آپ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں جو اردو میں ہے نا, جس طرح وہ ہے شعر کے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو ہمارے ہاں یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے, عربک میں اس طرح سے نہیں ہوتا, کیونکہ ایک ہی لفظ ہے. لفظ اللہ کے لیے بھی جب بولا جاتا ہے تو اس کی وحدت سامنے آتی ہے. باقی دیکھیں آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ایک بات کی تھی بات کرتے ہوئے کہ دار و مدار نیت پر ہے, اور یہ حدیث بھی ہے ہم لوگوں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ میں بھی تو نیت دیکھی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتے ہیں. جب ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ شائبہ ہی نہیں ہے کہ وہ نیت نہیں جانتے. تو پھر جو سنانے والی بات ہے, ہم کسی کو سناتے ہوئے, میں اگر آپ کو سنانے کے لیے آپ اور تم کہہ رہا ہوں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ کو سنانا ہے تو اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتے ہیں. تو پھر ہم وہ اس لفظ کیوں استعمال کریں گے جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے اور اپنے سے چھوٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جس معاشرے میں اس معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. عربی سے ہٹ کر اگر آپ بتائیں. جی, تو یہ چونکہ میں یا تو کیونکہ ہم عربی اور اس میں تھوڑا سا میرے خیال سے ہم شاید اس لیے کہ اس میں متبادل ورڈ نہیں ہے, انگریزی میں بھی متبادل ورڈ نہیں ہے, اس طرح کوئی بھی زبان جس میں متبادل لفظ موجود نہیں ہے, میرے خیال سے ہم اس کی مثال کی بجائے اگر اپنی لینگویج کے اوپر کریں تو ناظرین کو بھی سمجھنے میں ذرا زیادہ آسانی ہوگی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں ایک چھوٹی سی بات ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں آپ کی بات بڑی اہم ہے ہمارے لیے, کیونکہ آپ ہی کی بات سے فائنل ہونا ہے. ہم صرف اس وجہ سے سوال کریں تاکہ ناظرین کے دلوں یا دماغوں میں کوئی ابہام ہے تو اس گفتگو سے سب کچھ نکل جائے. جی, اس میں بنیادی بات خلاصتاً یہی ہے کہ اللہ کے لیے لفظ تم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور لفظ آپ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس پر پابندی کوئی نہیں ہے. کہ اگر آپ قرآن کے تناظر میں جائیں تو قرآن میں جہاں اللہ نے اپنی ذات کے لیے واحد یعنی کہ انت یا تو اس کی مثال استعمال کیے ہیں, وہیں پر جمع بھی کی ہے. تو ہمارے پاس جب قرآن کی دلیل موجود ہے کہ اللہ نے خود اپنے لیے ادعونی استجب لکم, میں تمہاری پکار ہم سنیں گے نہیں کہا, نستجب نہیں فرمایا استجب. تو جب دونوں پیرائے قرآن کے اندر موجود ہیں تو پھر گنجائش موجود ہے. باقی ہم اگر اپنے طور پر اس کو ادب کے دائرے میں لا کر بات کریں وہ پھر نیا موضوع ہے. ٹھیک ہے, اس کا پھر ہمارے سوال سے تعلق بن نہیں پائے. اچھا یہیں پہ چلیں ہم تھوڑا سا اسے اور آگے بڑھتے ہیں. تو حافظ محمد اقبال ہزاروی صاحب میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو پکارنے کا ایک طریقہ بھی وضع کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, کیونکہ آپ حافظ قرآن ہے بڑی اچھی اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں, کہ مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہو. یہ فرمایا اللہ پاک نے قرآن میں. تو اگر ہم کسی کے تناظر میں دیکھیں تو کیا ہم اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے جب سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے تو یا تم کا صیغہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کی ہے یہ تو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی قرآن کی آیت ایسی, لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ نے بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ آپ لوگ, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب. یعنی بہت سارے صیغے بہت سارے الفاظ اور بھی ہیں. اگر لیکن جہاں پہ بات آپ کر رہے تو اور تم کی, تو یہ ہم جب بھی اللہ کی ذات کے لیے پکاریں گے تو یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوگا. یہ جیسے علماء کرام نے تفصیل سے یعنی گفتگو فرما دی ہے, یعنی یہ تم اور تو کا لفظ بھی اگر اللہ کی ذات کے لیے ہوگا تو کوئی بندہ بھی اس کو بے ادبی شمار نہیں کرے گا. اور اگر اس کو آپ نے اپنی دعا کے اندر خشوع لے کر آنا ہے, خضوع لے کر آنا ہے, عاجزی لے کر آنا ہے اور ادب لے کر آنا ہے, تو پھر آپ تو سب سے بہتر, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اپنی ذات کو یعنی مخاطب کرتے تھے یعنی اپنی ذات کے حوالے سے فرماتے تھے تو اے محمد کے رب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, یا اللہ تیری ذات. یا اللہ کا لفظ بھی جو ہے نا وہ بڑا ادب والا ہے. اب اس اندر پکارنے کے اعتبار سے دیکھے جائے تو بہت سارے الفاظ ہمارے پاس ایسے ہیں, اے اللہ, یا اللہ, یعنی تو اور تم تو وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں بالکل ایک بندے اور تعلق, جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے
تو بندہ اپنا سارا کچھ اللہ کے سامنے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کر رہا ہوتا ہے. عاجزی میں ہم کسی کو تو اور تم کہہ سکتے ہیں. عاجزی دیکھیں نا، آپ نے دو چیزیں استعمال کی. آپ نے کہا کہ دوستی میں، تعلق میں، ٹھیک ہے. اب جب دوستی اور تعلق میں دو چیزیں، اللہ تعالیٰ میں دیکھیں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میں عاجزی نہیں ہے، انسان میں عاجزی ہے. جو عاجز، اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے، انسان عاجز ہے. انہوں نے ایک اور بھی کہی ہے نا کہ آیت میں انہوں نے اپنے لیے ذکر کیا، انہوں نے لوگوں کو تو یہ براہ راست نہیں کہا کہ آپ بھی مجھے تم کہو. دیکھیں یہ بات متفق ہے کہ جب بھی اللہ کی ذات کے لیے تو اور تم کا لفظ ہوگا تو یہ بے ادبی شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اچھا یہاں اس کو تھوڑا سا ایک اینگل سے چینج کرتے ہیں تاکہ ہم مزید وضاحت کی طرف جائیں. اس سوال کو ہم تھوڑا سا، کیا بینگ انسان، ہم لوگ جتنے بھی ہم لوگ بینگ انسان موجود ہیں، بطور انسان ہم لوگ موجود ہیں، اگر میں کسی اچھی جگہ پر بیٹھا ہوں، نہیں بھی ہوں، اگر تھوڑا سا معتبر ہوں، بڑا ہوں، تو ذاتی طور پر میں کیا خیال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سامنے کھڑا ہو کے مجھے تو کہے تو کیا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیا مطلب کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص، اگر فرض کریں کوئی شہباز شریف صاحب اس طرح ہمارے وزیر اعظم ہیں اور کوئی کھڑا ہو کے انہیں تو اور تم کہے گا تو کیا ان کو بطور وزیر اعظم ان کو اچھا لگے گا کہ کھڑا ہو کر وہ اس طرح بات کرے؟ چاہے وہ ان کا دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مجمع میں کھڑا ہو کے یا کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کے کہے، کیا ان کو اچھا لگے گا؟ دیکھیں اس بات پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے کہ جب ایک مخلوق کی بات، آپ مخلوق کی بات کو خالق کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے. نہیں، برابری کی بات نہیں کر رہے، اور برابری تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ایک بات کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو اسی طرح سنتے ہوں گے نا. یہ عرف بھی ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے، عرف کے اندر یہ جو تو اور تم کا لفظ اور آپ دیکھیے، اس میں ہم نے منع تو نہیں کیا جا رہا، آپ کوئی بھی انداز رب کو پکارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تو اور تم کا لفظ جو ہے رب ذوالجلال کی ذات کے لیے بے ادبی میں نہیں آئے گا. یہ عرف ہے، اور عرف یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ عرف ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا کبھی ایسا نہ سنا گیا ہے اور نہ ہی ہم نے سنا ہے، اور نہ ہی ہم نے ابھی آگے کسی کو ایسا بتایا کہ رب کی ذات کے لیے. کیونکہ جب بندہ اب رب سے پکار رہا ہوتا ہے نا، تو اپنے رب کو منا لو جس انداز میں بھی وہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے. تنہائی میں جب آپ رب کو اگر تو کہہ کے پکاریں گے، آپ بندہ رو رہا ہے وغیرہ، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اب یہاں پہ دیکھیے، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے. خوبصورت بات کی انہوں نے. ان کی بات کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو جذبات میں کہہ سکتے ہیں، جذبات میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن جس وقت ہم لوگ ایک مجمع میں موجود ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے علماء کرام یا مولانا حضرات مجمع میں دعا کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم مجمع میں اللہ رب العزت کو جب تو اور تم کہتے ہیں، تو کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو یہ لفظ ہیں، اگر ان کی حیت پہ غور کیا جائے تو بڑے عام سے ہیں، اگرچہ اس پہ اپڈیت بھی پائی جاتی ہے، عام لفظ ہے یہ، لیکن عام کی نسبت خاص کے ساتھ ہوئی ہے، تو ان لفظوں کو بارگاہ الوہیت کی نسبت حاصل ہونے سے یہ لفظ بھی پھر اب جب اس کی بارگاہ میں کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں نا جی، تو وہ بے ادبی کی طرف نہیں رہ جاتے، ان کو بھی ادب مل جاتا ہے. عام تھے لفظ، خاص کی طرف منسوب کیے گئے، اس خاص کے ساتھ ایسی ان کو ان عام لفظوں کو خیرات ملی کہ وہ بھی اب خاص ہو گئے. مولانا نور اللہ رشید صاحب، تھوڑا سا میں آپ کی طرف آؤں گا، مزید تھوڑی سی جو چاہ کے ہم ابھی تھوڑے سے اختتامی لمحات کی طرف بھی جا رہے ہیں ہمارے اس موضوع کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ ذرا مزید تشفیع ہو جائے جو لوگ سن رہے ہیں ہمارے ناظرین. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم خالق کائنات اللہ رب العزت جنہوں نے اس کائنات کو بنایا، اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ابھی جو بڑی جدید ویب بھیجی گئی، جیمز ویب کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی جدید، تو اس انتہائی جدید ویب ہونے کے باوجود وہ ایک دوربین ہے جو اتنی پاورفل ہے، لیکن وہ بھی کائنات کی وسعتوں کو ابھی تک کور نہیں کر سکی. حالانکہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ 13.5 ارب سال کی دوری کی چیزیں بھی لے سکتی ہے، یعنی کہ بگ بینگ کے مناظر بھی لے سکتی ہے، اس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی احاطہ نہیں کر پا رہی. اور زمین کا اگر تصور کیا جائے تو زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ جو اگر دنیا کے سارے صحرا اکٹھے کر لیے جائیں تو ان میں جو ریت کا ذرہ ہے اس کے مقابلے میں بھی کم ہے. اور یعنی اللہ رب العزت کی یہاں سے جو ہے ان کی طاقت کا، ان کے بارے میں اگر انسان سوچتا ہے تو اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی عظیم ہے، اور ہم اس عظمت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. بات ادب
اور بے ادبی کے درمیان ہے. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ تھوڑی سی مزید اس پہ وضاحت کر لیجیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ہی کا لفظ استعمال کیا جائے اور تو اور تم کا استعمال نہ کیا جائے. کیا میں درست سمجھ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی ابتدا میں اس طرح کی بات کی. تو اور تم کا صیغہ بنسبت آپ اور کے صیغے سے کیا سمجھتے ہیں اگر دونوں کو کمپیریٹیولی لیا جائے، دونوں کو سامنے رکھا جائے، تو اگر آپ سے یہ رائے مانگی جائے، میں اپنے لیے رائے مانگوں یا میں اس ناظرین کے لیے، اپنی آڈینس کے لیے رائے مانگوں، تو آپ کون سے لفظ کو ریکمینڈ کریں گے سب کے لیے؟ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے اس کو آپ سمجھیں کہ 3 زبانوں کا تذکرہ ہوا، عربک، انگریزی، انگلش اور اردو. ہر زبان کی الگ الگ جو ہے نا تقاضے ہیں. ایک لفظ جب ہم اردو میں استعمال کرتے، وہ لفظ جب ہم عربی میں استعمال کریں گے، انگلش میں استعمال کریں گے، تو ان کی خوبصورتی اور ان کا مقام اور ہو جاتا ہے. جی. تو اللہ کریم نے اپنے لیے واحد اور جمع دونوں کے صیغے استعمال کیے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے لیے کہا ہے، جی میں اسی پر آ رہا ہوں. اب دونوں جب استعمال کیے ہیں اور ہمارے لیے بھی دونوں جائز ہیں، جائز پر تو دونوں اتفاق ہوا، تم پر بھی آپ پر بھی. اب چونکہ ہم اردو کے معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لفظ آپ جو ہے نا یہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہا ہے، اور لفظ آپ سے اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ وہ تو جمع کے لیے ہیں، اللہ پاک جو ہے نا وہ اکیلا ذات ہے، اس سے کوئی شریک نہیں ہے، اس لحاظ سے تو بے ادبی کے لحاظ سے یا شرک کے لحاظ سے نہ دیکھا جائے. اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس معاشرے میں جو ہم رہ رہے ہیں، جو اردو کا معاشرہ ہے یا ہمارا، تو اس میں تو اور آپ کی خوبصورتی کس میں ہے؟ تو آپ میں زیادہ خوبصورتی ہے. میرا خیال یہ کہ آپ اگر استعمال کیا جائے اور تم اور تو کو بھی ادبی کے دائرے میں نہ لایا جائے. جی آپ کی طرف سے ناظرین، مولانا نور اللہ رشیدی صاحب کی طرف سے آپ کے لیے ایک میسج، پیغام، اور میں آپ کی طرف آؤں گا محمد طفیل انجم صاحب. اگر آپ کو ناظرین کو اس پروگرام کے کیونکہ اختتامی مراحل ہیں، آپ کو یہ کہنا پڑے کہ آپ کون سا لفظ زیادہ بہتر استعمال کرتے، تو آپ کون سا مشورہ دیں گے؟ اس میں اگر ہم یہ دیکھ لینا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے لیے کیا استعمال کیا جائے، یہ تو چلے میری آپ کی ہماری آپس کی بحث ہے. جی جی. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پسندیدگی کو دیکھیں جو اصل مقصود ہے، کیونکہ ادب ہے یا بے ادبی ہے، تعلق تو اللہ کی ذات کے نسبت سے ہے. تو اللہ کیا چاہتے ہیں، تو اس تناظر میں پورے قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں. تو توحید جو ہے، اگر ہمیں توحید سمجھ آ جائے نا، توحید، تو سارا ہمارا اشکال ختم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر بہت زیادہ، یعنی دلائل آفاقیہ بھی قرآن میں ملیں گے، دلائل انفسیہ بھی آپ کو ملیں گے، دلائل آیات قرآنیہ بھی ملیں گی. سب کا آپ کہہ لیں کہ محور مرکز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سارے میرے ہی طرف رخ کرو، بس میں اکیلا تنہا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب لفظ 2 ہیں، آپ اور تم. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو آپ اور تم کی اس معنی سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا اس کو. اردو کے معاشرے میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت بولتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ ہوں، اور تم جب بولیں گے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس بندہ ایک ہی ہے یہاں پہ، تبھی تم کہا. اگر آپ کہا تو پوچھنا پڑے گا کہ یہ ایک ہے یا زیادہ ہے. تو گویا کہ اس تناظر میں دیکھیں تو لفظ تم جو ہے نا اللہ کی ذات کی نسبت سے، اس اعتبار سے کہ اس کے پیچھے عقیدہ توحید کار فرما ہے، اللہ کی منشا کار فرما ہے، تو پھر وہ لفظ تم زیادہ اللہ کو پسند آئے گا، کیونکہ اس لفظ کے اندر سے بھی شرک کا شعبہ ختم کر دیا گیا، یعنی توحید کو اتنا راسخ کیا گیا. آپ کی دلیل یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں تم میرے لیے تم کا لفظ یوز استعمال کر سکتے ہو، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. جی جناب، آپ کی طرف میں آؤں گا. حافظ محمد اقبال ہیں زاروی صاحب، آپ کو اگر ناظرین کو یہ کہنا پڑے، مشورہ دینا پڑے کہ آپ کس لفظ کی طرف جائیں، وہ کون سا بہتر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال جو ہے نا وہ دعا کے آداب میں آتا ہے بھی اللہ کو کیسے پکارنا چاہیے. تو اللہ کو اچھے سے اچھے انداز میں اور ادب والے انداز میں پکارنا چاہیے. تو جہاں تک آپ ان الفاظ کی بات کر رہے ہیں تو ناجائز تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ پکار سکتے ہیں. بعض لوگ دعا کرتے ہیں انہیں اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جن کو پتہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات، یا اللہ آپ میرے لیے بہتر یعنی فیصلہ فرما. تو جو اس سے بہتر بھی الفاظ اگر آپ کو
آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی ذات کے لیے عاجزی اور انکساری کے لیے وہ استعمال کر سکتے کیا بات تو ان میں سے کون سا لفظ عاجزی و انکساری کا اظہار کرے ہیں. گا؟ زیادہ دیکھیے بظاہر طور پر جو اردو زبان کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے جو جن لوگوں کو جس طرح یہ ہماری جو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے قرآن و حدیث سے اگر وہ واقف نہیں ہیں جی جی تو وہ تو عام طور پہ روزمرہ طور پہ وہی سمجھے گا کہ آپ تو وہ آپ استعمال کر لیں. آپ استعمال کریں زیادہ استعمال نہیں. عاجزی کریں. انکساری آپ لیکن جن کو سمجھتے ہیں کہ معلوم آپ میں ہے- زیادہ پائی جاتی ہے جی. تم کی نسبت، آپ یہ ہاں. سمجھتے اگر ان کو معلوم نہیں ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو وہ آپ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اور تم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں. ٹھیک ہے. سید محفوظ الحسن بخاری صاحب، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے ناظرین کو مشورہ دینا ہے اور آپ نے سجیسٹ کرنا ہے ان کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے وقت تو تم یا آپ کا استعمال کریں، تو آپ ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ میری بات بھی وہی ہے جو علماء کرام جی جی مجھ سے قبل فرما چکے ہیں جی جی کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ آپ تم کہہ کے بلاتے ہو، آپ کہہ کے بلاتے ہو. تم میں ایک آپنیت بھی ہے، اس کی وحدت بھی چھلک رہی ہے. اور آپ اگر ہماری زبان کا کہیں تو ہم آپ ہی کہنا زیادہ پسند کریں گے. مطلب آپ سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا اس لفظ استعمال کیا جائے، تو اور تم کی نسبت زیادہ بہتر الفاظ ہیں. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام دیکھا اور چونکہ معاشرے میں ہمارے پاس کیونکہ ہم سوالات لیتے ہیں اپنے پروگرام میں، آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ سوالات بھیجیں، تو آپ ہی کے بھیجے ہوئے سوالات میں سے ہی ہم نے موضوع نکالا. اور آج جید علماء کرام، یہ وہ علماء کرام ہیں جن کی معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، اور ان کے کہے ہوئے الفاظ کی معاشرے میں ایک بکت ہے. ہم نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے موضوع رکھا. سب نے اپنا اپنا جو نظریہ تھا اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور آپ کے سامنے رکھا. آپ پروگرام دیکھیں گے اور پروگرام دیکھ کر آپ بھی فیصلہ کریں گے اپنے دلوں کو ٹٹول کر کہ آپ کو کن کی بات زیادہ بہتر لگی، اچھی لگی، اور آپ ہمیں امید ہے کہ وہی کریں گے جو آپ کو سب سے بہتر لگے گا. ہم انتظار کریں گے کہ آپ آگے پھر ہمیں ایسے کوئی موضوعات ہماری طرف بھیجیں، ہمیں بتائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اس کے اوپر بات کریں اور اس کے اوپر اپنی رائے پیش کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور کرن خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.